کیوں بچے نافرمان ہیں؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب اللہ سے دعا انشاءاللہ۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو ایمان لانا چاہیے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی بچوں میں نافرمانی بڑھے گی۔ کتنی نافرمانی بڑھے گی؟ اللہ کے رسول کا جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی آقا کو جنم دے گی۔ یہ حدیث سنا ہوگا آپ نے، حدیث سنا ہوگا آپ نے، لونڈی آقا کو جنم دے گی۔ اس کا ترجمہ، اس کی شرح علماء یہی کہتے ہیں ایسا وقت آ جائے گا ماں باپ لونڈی کی طرح ہو جائیں گے، غلام کی طرح ہو جائیں گے، اور بچے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک آقا کی طرح ان کو آرڈر کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ علامت قیامت میں سے ہے، نافرمانی بڑھتی۔ تو پھر چھوڑ دیں ہم، قیامت کی علامتیں ہیں نا، اس لیے ایسے ہی رہے گا ہم چھوڑ دیں؟ نہیں۔ دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کان کھول کے اس حدیث کو غور سے سنو، میں نے یہ حدیث پوری سند کے ساتھ نوٹ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح مسلم کی ہے، ہماری یہ غلطی ہے، بچوں کے بگڑنے میں ماں باپ کی غلطی ہے۔ بچوں کے بگڑنے میں، غور سے سنو، بچوں کے بگڑنے میں ماں باپ کی غلطی ہے۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے نبی نے کہا ما من عبد، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان بندہ، استرعیہ اللہ رعیۃ، اللہ نے اگر اسے ذمہ دار بنایا ہے، بھائی اس میں سارے لوگ آ گئے، گھر کا ذمہ دار، گھر کا ذمہ دار، مسجد کا ذمہ دار، مدرسے کا ذمہ دار، قوم کا ذمہ دار، سارے ذمہ دار آ گئے اس میں، لیکن موضوع نافرمان اولاد ہے، اس لیے ہم ماں باپ کو رکھیں گے۔ اس کوئی بھی ذمہ دار اللہ نے اسے ذمہ داری دی ہو، اس لیے کئی لوگ الحمدللہ میں جانتا ہوں لاکھوں روپے دیتے ہیں، شرط بھی لگاتے ہیں، معلوم میرا نام نہیں آنا چاہیے مسجدوں میں۔ انیکل یا ٹیکل، انیکل کے پاس ایک مسجد کا افتتاح رمضان سے پہلے میرے ہاتھ سے کروایا لوگوں نے، اور اکیلے میں لے جا کر کے مجھ سے بولے شیخ اس مسجد کے لیے ایک صاحب نے بہت بڑا چندہ دیا، لاکھوں روپے دیے، کہا میں اور آپ بس دو ہی آنا، ایک تیسرا اللہ گواہ ہے اس پر، کسی اور آدمی کو میں نے دیا ہے نہیں معلوم ہونا، وہ ذمہ دار بننا ہی نہیں چاہتے، نام آنا ہی نہیں چاہیے ان کا، جہاں نام آنا ہے وہاں آ گیا ہے الحمدللہ۔ کوئی بھی ذمہ دار اللہ نے اسے ذمہ داری دی ہو، یموت یوم یموت، جس دن وہ مر رہا ہے، وہ غاش لرعیتہ، ساری زندگی بھر دھوکہ دیا ہے ذمہ داری میں، بچوں کی صحیح نگرانی نہیں کیا، کبھی بھی کبھی بچوں کی صحیح نگرانی نہیں کیا۔ اچھے سے یاد رکھو کیا نگرانی کرنا ہے، وقت سیرن بچ چکا ہے نا، یہ بھی بول دیتا ہوں، جو درخت شروع میں اگتا نا، جو جھاڑ درخت شروع میں ٹیڑھا ہوتا، چھوٹا درخت ہوتا ہے، سیدھا کر سکتے ہیں، اسے جال ڈال دیجیے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اگر وہی درخت بڑا ہو گیا ٹیڑھا ہی بڑا ہو گیا تو اللہ گواہ ہے کوئی طاقت اسے سیدھا نہیں کر سکتی، اسے کاٹنا ہی پڑے گا۔ بچوں کی یہی مثال ہے، اگر بچپن سے آپ نے اسے اللہ کا حق نہیں پڑھایا، بچپن سے اگر آپ نے اسے دین کی تعلیم نہیں دی، بچپن سے اسے اگر آپ نے دینی ماحول میں نہیں رکھا، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں ایسے بچے بڑے ہو کر نافرمان بنے، پھر ماتھا پٹکتے رہو، روتے رہو، بلبلاتے رہو، گڑ گڑاتے رہو۔ حدیث پوری سن لو، اگر وہ دھوکہ دے کے مر رہا ہے، جو بھی ذمہ دار ہے اللہ نے اسے ذمہ داری دی ہے، اور وہ جب مر رہا ہو ساری زندگی اس نے دھوکہ دیا ہے، کیا ملے گا اس کو؟ اگر یہ عشاء کے بعد کا درس ہوتا پوچھتا آپ سے، جمعہ ہے نا، تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ، حدیث الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے۔ سنو جی، غور سے سنو، جنت حرام ہے اس باپ پر جس نے ذمہ داری صحیح ڈھنگ سے نبھائی نہیں، نبھاتے ہیں جسمانی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، عجیب میاں ہے ان کی، بچہ سو گیا تو اٹھا کے کھلاتے ہیں، پہلے گھر میں قدم رکھتے پہلا سوال کھایا کیا بچہ، پہلا سوال ٹیوشن کو گیا کیا بچہ، پہلا سوال اسکول کو گیا کیا بچہ۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں، آج بچہ نماز پڑھا کیا، آج میرے بچے کی فجر ہوئی، آج میرا بچہ عشاء پڑھ کے سو رہا ہے، آج میرا بچہ، یہ سوچنے والے کتنے ماں باپ ہیں۔ اگر ہم یہ کر لیں گے خود بخود ہمارے بچے اچھے نکلیں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں وقت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ حالات نازک ہیں، ان نازک حالتوں میں اللہ صحیح دینی تعلیم اور دینی تربیت اللہ ہمیں ہماری اولاد کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، صرف جسمانی تربیت نہیں، روحانی تربیت بھی اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی تربیت جیسی حضرت ابراہیم نے کی علیہ الصلوۃ والتسلیم،
ایسی تربیت جیسے حضرت یعقوب نے کی علیہ الصلوۃ والسلام، ایسی تربیت جیسے میرے اور آپ کے نبی نے حضرت ابن عباس کو پیچھے بٹھا کر کیا ہے، ایسی تربیت اللہ مجھے اور آپ کو ہماری اولاد کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی سے سوال کیا گیا، دعا میں ہی یہ بھی بول دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ مر چکے ہیں، مرنے کے بعد کیا کروں؟ بڑا یاد آتے ماں باپ مرنے کے بعد، بڑے یاد آتے ہیں ماں باپ مرنے کے بعد۔ اچھے اچھے نافرمانوں کو میں نے دیکھا ہے، مرنے کے بعد میری آفس میں آ کے سامنے بیٹھتے ہیں، شیخ ابا مر گئے، جب تک تھے ان کا احساس نہیں ہوا، اب نہیں ہے ساتھ میں، گھر میں اندر جاتا ہوں ابا یاد آتے ہیں، گھر میں اندر جاتا ہوں امی کے بیٹھنے کی جگہ یاد آتی ہے، کیا کروں میں میرے والدین کے لیے؟ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سن لو میرے بھائی، زندگی لگا بھی دو نا۔ ابن عمر بیٹھے ہیں مطاف میں، مطاف طواف کرنے کی جگہ میں، ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے، ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس، کندھے پہ اٹھا کے طواف کرایا اپنی ماں کو، کندھے پہ اٹھا کے طواف کرایا، ابن کثیر میں ہے یہ۔ پھر ابن عمر سے پوچھا رضی اللہ عنہما، اب میں میری ماں کا حق ادا کر دیا کیا؟ میں نے اٹھا کے طواف کرایا ہے اس کو۔ ابن عمر نے کہا زچگی کے وقت میں جو درد ہوتا نا ماں کو، اس نے ایک چھوٹی سی جو چیخ ماری نا، وہ ایک چیخ کا تو نے ادا نہیں کیا ہے۔ کبھی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا احسان کبھی ہم ادا نہیں کر پائیں گے، اس میں پہلے نمبر پر ماں باپ آتے ہیں، پہلے نمبر پر والدین آتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی صحیح خدمت کرنے کی اچھا، وہ سن لیجئے بات اتر جائے گی۔ نبی نے فرمایا مرنے کے بعد بھی حق ہے، مرنے کے بعد بھی ہے۔ میں وہ ایک حق بول دیتا ہوں، سب سے پہلا حق ہے ان کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھو، معذرت کے ساتھ مسجد والوں سے شاید 2-3 منٹ میں تمہارے زیادہ لے لوں گا، جماعت سے بھی معذرت خواہ ہوں میں، الصلاۃ علیہما، اور میں ہمیشہ بولتا ہوں سلام پھیرنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے، یہ کلپ بہت وائرل ہو گئی ہے، بہت جگہ لوگ سنے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے آپ کی ساری دعائیں ہو گئی ہیں، امام صاحب سلام نہیں پھیر رہے ہیں، تمہارے پاس 15 سیکنڈ 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ کا ٹائم ہے، اپنی ماں باپ کو دعا کرو، وہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے، وہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے، کوئی بڑی دعا نہیں میرے بھائی جی، چھوٹا سا لفظ اللہم اغفر لی، اللہ میری ماں کی مغفرت فرما، اللہم وسع لها فی قبرہا، اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اس کی قبر کو بڑا کر دے، چھوٹے چھوٹے جملے یاد رکھو، اللہم اغفر لی ابی، اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما، لاسٹ میں جو ٹائم ہمیشہ ان کے لیے دعاؤں میں یاد رکھو۔ سیکنڈ، میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جو رشتہ داریاں ہیں، ماں باپ کی جو رشتہ داریاں ہیں، ان کے مرنے کے بعد کاٹو نہیں، اس رشتہ داری کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھو، اس رشتہ داری کو ہمیشہ، لوگ بولتے ہیں جب تک تمہارے امی تھے یہ رشتہ قائم تھا، تمہارے امی کے جانے کے بعد یہ رشتے ہی ختم ہو گئے، ماں باپ کے جانے کے بعد ان سے جو رشتے بنتے ہیں وہ رشتوں کو جوڑنا ہے۔ تیسری چیز نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی وعدہ ماں باپ نے کیا یہ کرو بھی، کوئی آپ سے وعدہ کر لیا ہے کوشش کرو اس وعدے کو نبھانے کی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہم نے سنا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ ہمیں اور ہر سننے والے کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بیماری سے انسان کو بچائے، سب سے بڑی جو بیماری میرے نگاہ میں ہے وہ شرک کی بیماری ہے، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو ایسے عمل کی توفیق دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں، ہمارے دائیوں میں سے ایک دائی ہیں، نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، تھروٹ کینسر ہو گیا ہے، آواز بھی اب نہیں نکل رہی ہے، مسجد فضل کے مصلی ہیں، انہوں نے درخواست کی ہے کیمو تو میں کرا رہا ہوں مگر مجھے ضرورت دعا کی ہے، اس لیے ہم اس مجلس میں دعا کرتے ہیں، نام انور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گلے کا جو کینسر ہے اللہ اس میں شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے۔ کسی کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کینسر کہاں سے صحیح ہوتا؟ شیخ ہوتا ہے اگر اللہ چاہے تو۔ کڈوائی کے ڈائریکٹر نے ایک دائی کو کہا، میں جانتا ہوں آپ بھی وہ دائی کو جانتے ہیں، تیسرے سٹیج میں اس کا کینسر ہے گلے کا، مر جائے گا یہ۔ وہ دائی نے پین میں لکھ کر کہا، آواز بند ہو گئی تھی، ڈاکٹر صاحب موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ بتائیے بیماری کتنی بڑی ہے؟ اس نے کہا یہ کون سا آدمی ہے، میں جب بولتا ہوں تو لوگ روتے ہیں، یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان ہوتا ہے، اللہ نے شفا دے دیا وہ دائی کو، واپس آواز بھی آ گئی، نماز پڑھا رہے، خطبہ دے رہے، دوسروں کو آج بھی الحمدللہ فائدہ پہنچا رہے، دعاؤں میں اثر ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے، اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے، ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، اللہ مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے وہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو،
وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.